سا لے کے اجالیاں دا اجالیاں کرماں والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سلام کے دوران ہمارے پاس مفتی مبشر شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں جی، خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ مفتی صاحب الحمدللہ۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو میں اب نعتوں میں کیا کہوں، عرض کروں؟ ہاں جی 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 ہاں جی، ماشاءاللہ الحمدللہ، بس نعت ہی تو ہے، اور کیا ہے ہمارے آقا پاس؟ کی محبت کو اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا نعت۔ ہاں وہی نا، ہمارے پاس نعت ہی تو ہے، اور اہل سنت کے پاس محبت پیار کے علاوہ کیا ہے؟ حضور سے تو وہ ہے کہ اپنی جان مال سے بڑھ کے محبت کرنی ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آمین آمین۔ ان کے عقیدہ ختم نبوت سے بڑا پیار کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، بالکل بالکل اپنے قول اور فعل کے ذریعے ہم نے کرنی ہے حفاظت۔ بالکل بالکل، ہمارا ایمان ہے۔ ہاں بالکل، ایمان کا جزء لازم ہے۔ تیرے نام پہ کروں جاں فدا، کیا فرحاتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ایک جاں نہیں ہزار جاں، اس طریقے سے ایک جہاں تو کیا دو جہاں فدا، ایک جہاں سے نہ جی برا، کروں کروڑوں جہاں نہیں، اس قسم کا شعر۔ ہاں چلو، اس طریقے سے مفہوم ہے نا، چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ ایک اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جان تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر کروڑوں میرے جان بھی جانے بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، تو وہ فدا کر دو۔ اچھا، یہاں پر پیارے پیارے ہمارے ثنا خاں اور نعت خواں جی جی موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی جی تو بڑے عرصے کا جو ہے نا وہ میں ایک چیز فیل کر رہا ہوں، لیکن وہ کہنے کا کہیں کوئی نا موقع نہیں ملتا، جی اور ایک آدھ دفعہ شاید میں نے وہ جسارت کر دی، تو وہ پھر شاید ناراض بھی ہو گئے نا آگے سے۔ تو جی 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 بات یہ ہے کہ حق کو تو نہیں نا کوئی بدل سکتا، حق تو حق ہی رہنا ہے، وہ چاہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جی جی ہمارے نعت خان جو ہے نا وہ کر یہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی براڈوں کے اوپر جاتے ہیں، جہاں پر لڑکیوں کی خاص طور پہ کوئی براڈ لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں وہ الگ بات ہے، قاری افضل براڈ کر رہا ہے تو کوئی اور خاتون خود سے آ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک براڈ کی ہوسٹی لڑکی ہے، تو دیکھیں ذرا آپ کا دین ایمان، آپ کی غیرت کیا کہتی ہے کہ آپ کیا اس کی براڈ کے اندر جائیں گے، کال کریں گے؟ کہتے ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں مفتی صاحب، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہماری بہنیں ہیں۔ ہاں وہی بہن نہیں ہوتی ہیں نکاح سے پہلے وہ یہ ہے کہ وہ استفتی بقلبک، فتویٰ دل سے طلب کرو، کوئی باہر والے مفتی کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، اندر جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا اس سے فتویٰ طلب کرو، ضمیر سے۔ ہاں وہ تمہیں فتویٰ جو دے گا نا وہ بہترین فتویٰ ہے۔ جی جی تو آپ وہاں پہ گئے
نیت کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ او امرأۃ ینکحها او الدنیا یصیبها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ جی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو ملنا وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جی جی اگر ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے متصور ہوگی، جی جی اور اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے ارادے سے ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گیا ہے تو وہ اسے ہم اس کا بیاہ کروا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جی جی بیاہ بھی کر لے گا وہ، ینکحوہا۔ جی اور اگر وہ نوٹ کمانے کے لیے ڈالر، ریال، پاؤنڈ اور یورو کمانے کے لیے گیا ہے تو جی وہ بھی دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا بھی دیں گے، جی جی یصیبھا، دنیا کو پالے گا۔ جی فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، ہر شخص کی جو ہجرت ہے نا وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کی ہے۔ جی جی بھائی تو ایک گیا ہے میرے بھائی، داڑھی رکھی ہے، پگ باندھی ہے، تو اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، تو کیوں گیا؟ کیا نیت کیا تھی؟ اور اگر بالفرض بڑی اچھی پیاری نیت ہے، جی میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری امی جان ہے، مان جی لیتے ہیں، یہ بھی نیت بھی چلو یہ کر لیتے ہیں، جی جی لیکن وہ بھی تو ہے نا، اتقوا مقام التہمی، کہ تہمت کے مقام پر سے بچو، کہ جہاں پر تمہارے اوپر کوئی تہمت لگنے کا ڈر ہو، کوئی خدشہ ہو، تو اس جگہ سے پھر بچ جاؤ، ادھر نہیں جانا۔ نیت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جی جی لیکن یہاں پہ مقام تہمت ہے، وہ مقام تہمت سے ہم نے بچنا۔ جی جی تو بات یہ ہے میاں کہ نعت اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس نعت کو کسی اور رنگ میں لیتا ہوں، اور عمومی طور پہ میں جب براڈ کر رہا ہوتا ہوں، چونکہ ہماری مناظرے کی براڈیں ہوتی ہیں، جی ختم جی نبوت کی براڈیں ہوتی ہیں، تو جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف ہم ڈیبیٹس کرتے ہیں، اور ان جی کو دلائل کے ذریعے، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ان کو جو ہے نا خاموش کراتی ہیں۔ جی جی تو اب وہاں پہ بھی میرے بھی کچھ طالب علم آ جاتے ہیں بیچ میں، جی استاد جی نعت پڑھنی ہے، تو ان جی کو میں بسا اوقات روک دیتا ہوں کہ نہ یار، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سوشل میڈیا ہے بھائی، یہاں پہ عمومی جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانی سنتے ہیں، پاکستان میں تو چونکہ بین ہے، انڈیا کے اندر بھی بین ہے، تو جی جی لوگ بہت کم طبقہ ہے جو ان ممالک سے شامل ہوتا ہے، ویسے تو اوورسیز پاکستانی ہیں تقریباً۔ تو اب یہ دن بھر کے کام کاج سے تھکے ٹوٹے آتے ہیں، اب ادھر سے یہ جناب کوئی وائس اوپر اونچی کی ہوئی ہے، موبائل سائڈ پہ رکھا ہے، جی تو جی کوئی اپنے کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو کوئی مختلف کام ہوتے ہیں انسان جو ہوا، جی جی بالکل لیکن اس نے اس کو سیکنڈ وے کے طور پہ یوز کر رہا ہے، کہ ایک وقت پاس یا گزارا، کہ چلو ٹائم پاس ہو جائے گا۔ انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا، نعت ہے انٹرٹینمنٹ۔ ہاں تو یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک مجلس چاہیے نا، جی 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 مخصوص ایک مجلس ہو بھائی۔ جی وہ جی حضرت امام مالک کا مجھے یاد آ گیا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اگر کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو باہر دروازے سے ہی اس کو مسئلہ بتا کے روانہ کر دیتے، جی لیکن اگر کوئی کہتا کہ میں حدیث سننے کے لیے آپ سے آیا ہوں، تو ماشاء آپ نے اللہ۔ الگ ایک کمرہ بنوایا ہوا تھا، آپ اس کو فرماتے کہ یہاں پہ انتظار کرو میں آتا ہوں، آپ غسل کرتے، الگ سے آپ نے ایک لباس رکھا ہوا تھا، الگ سے ایک جبہ رکھا ہوا تھا،
अलग से खुशबू रखी हुई थी, अलग से इमामा रखा हुआ था। वो सब ज़ेबे तन करके आते, आपके लिए एक तख्त बिछाया जाता, उसको मुरस्सा किया जाता, उसको मुअत्तर किया जाता। हजूर ऊपर तशरीफ फरमा होते, उस साइल को सामने बैठाते और हदीस सुनाते। माशाअल्लाह। ये अदब है ना कुछ। जी जी बिल्कुल। काजी वक़्त ने, वक़्त का काजी है, सरे बाजार उसने हदीस पूछी कि हजूर वो हदीस सुनाए एक। आपने हाकमे वक़्त को कह के उसको दुरे लगवाए, कहा कि इसको बेअदब को पता ही नहीं है कि हदीस का मकाम क्या, मेरे हजूर का मकाम क्या। हजूर का जिक्र होगा तो ऐसे सरे बाजार होगा, बिल्कुल हजूर का जिक्र होगा कि इन वेलों को हम बताएंगे, हजूर का जिक्र होगा तो इन वक़्त पासों को हम सुनाएंगे। ना यार, नात इतनी सस्ती ना कर दो, इतनी सस्ती ना कर दो कि उसका म्यार अपने म्यार से बिल्कुल नीचे आ जाए। चौकू में, बाजारों में लोग घूम घूम कर पैसे ले रहे होते हैं और नाते पढ़ रहे होते हैं। तो ये है कि ये यहाँ पर भी जो नीयत का अमल दखल आ गया ना, जी कि जी कभी तुमने, अब मुबशर शाह अपनी बात, ये सारी बातें मेरी हैं भाई, किसी के लिए कोई फतवा नहीं है। आप जी सब लोग इल्म में, अमल में, इश्क में मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं ये सारी बातें आजिज अपने लिए कर रहे, जी क्योंकि वो जाहिर भाई प्यारे हैं हमारे, उन्होंने फरमाया कि कुछ तुम भी यहाँ अर्ज करो, तो मैं वो फिर उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। जी तो जो मेरे मन में है वो फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो इल्म की तो अपनी एक शान होती है, बीच में इल्म का अपना एक तकब्बुर होता है और जी इल्म का अपना एक गरूर होता है। तो कोई भी आलिम वो दूसरे को शायद कुछ समझता नहीं है। तो इसलिए मैं तो आजिज बंदा, बिल्कुल निकम्मा, तो मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपने नफ्स के लिए कर रहा हूँ, अपनी इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। जी तो बात यह है कि नात हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। कभी ये सोचा कि भाई मुबशर शाह, तूने कभी तन्हाई के अंदर कमरा बंद करके, जब तू मीडिया पर ना हो, लोगों के सामने ना हो, तो उस वक्त वो नात पढ़ी तुमने कभी? कभी बिस्तर के ऊपर लेट कर तुमने वो नात पढ़ी हो, जब तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, कोई तेरे ऊपर कोई नोटों की बरसात नहीं हो रही, कोई तुम्हें गिफ्टिंग नहीं हो रही, कोई तुम्हें पैसे का लालच नहीं, किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, फकत हजूर के लिए, फकत हजूर के को तूने वो कभी नात पढ़ी? ऐसी ऐसी नात कभी पढ़ी? जी वो एक सजदा जिसे तू समझता है गरां, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक नात पढ़नी है भाई, असा एक नात जिंदगी च पढ़नी है, लेकिन वो फिर इंज दी पढ़ो कि मुफ्ती मालक साहब, राजी राजी हो जाए। हाँ? आजकल के दौर में यकीन करें कि मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने आपकी बातें सुनी थी, आपकी ब्रॉड पर गया था, तो यही इसी मौजू पर आप बात कर रहे थे कि औरतों की ब्रॉडों पर जो जाते हैं या औरतों को अपनी ब्रॉडों पर बैठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से 3 4 5 माह गुजर गए हैं। मेरा भी यही मिशन है और मैं भी रोज़ाना कहीं भाइयों की इस्लाह करता हूँ। और अगर कोई बहन आती है तो हम पहले ही माजरत कर लेते हैं कि ये हम मर्द हजरात की ब्रॉड है, हम यहाँ पर बहनों को नहीं लेते। तो नीचे बैठकर अगर आप सुनना चाहें तो वेलकम, वरना ऊपर कोई भी बहन ऊपर नहीं आएगी, चाहे वो खामोश ही बैठे फिर भी हम ऊपर नहीं लेते। और उसके बाद नात पढ़ने की या कलाम पढ़ने की इजाज़त तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी मिशन को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ आए हुए हैं कि ताकि जो हमारे भाई औरतों की ब्रॉडों पर जाते हैं, ताकि हम उनकी इस्लाह कर सकें और अच्छे तरीके से, प्यार से, मुहद्दब अंदाज से उनको डराएं, शरीयत और अपने दीन और मजहब और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म उन्हें सुनाएं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। अगर अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारी माँ बहन किसी भी आम बंदे की ब्रॉड पर, गैर मैरिड बंदे की ब्रॉड पर या सोशल मीडिया पर जाए, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी
غیر عورت کو ہم اپنی بہن کہہ لیں اور ہماری وہ بہن بن جائے، پھر اگر ہماری حقیقی بہن بھی ہو تو کیا جو لاکھوں کروڑوں ہزاروں سننے والے ہیں وہ بھی ان کے سگے بھائی ہیں جو سن رہے ہیں؟ یہودی، عیسائی، سکھ، قادیانی، کون کون سے، کس کس کو آپ منع کریں گے میری بہن کی آواز تو نے نہیں سننی، صرف محرم سنیں گے؟ تو کیا یہ ممکن ہے اس ٹک ٹاک پر شاہ صاحب؟ زاہد بھائی یہاں پر چونکہ میرا تو بڑا اس معاملے میں بڑا تجربہ ہے، تو ہر چیز کی مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، پرکھ رہا ہوتا ہوں، اور سارے معاملات کو کئی مائک اوپن ہوا ہے کسی کا۔ جی یہ ابھی آئے ہیں۔ جی آپ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں، آپ پہلے کہہ لیں آپ۔ جی میوٹ ہو گیا اب۔ اچھا ایسی ٹھیک، بات نہیں ہے، میں نے ویسے جوائن کیا ہے جی۔ اچھا تو وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر وہ نہیں، بندہ کئی مسلطیں ہوتی ہیں، بندہ نہیں کہہ پاتا، بڑے معاملات۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ براڈیں عمومی عورتیں چلانے والی جو ہے نا، ان میں زیادہ تر تعداد ہے قادیانی لڑکیوں کی۔ اچھا اچھا، ہاں قادیانی لڑکی ہیں۔ اور وہ بھی محفل نعت کی بروڈیں ہوتی ہیں ان کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نے کئی دفعہ بے نقاب کی ہے، اور اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جا کے دیکھ کے بھرا پڑا ہے، ہم آئے روز کسی نہ کسی کو نکال لاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ قادیانی لڑکیاں یا رافضی لڑکیاں بیٹھی ہیں، اب وہ سنیوں کو گھیرا ڈال رہے ہیں اور ان مجنوؤں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا تو یہاں ایمان لوٹ جانا ہے، ہمیں سمجھ بنا کے ہے۔ اب یہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ 4 پھل وج جان گے اتنے سانو۔ شاہ جی تسی چند مفتی بھی دیکھے ہوں گے پاکستان کے؟ ایسی میں ایک سوال ہے نا معذرت کے ساتھ، میں نے پچھلے دنوں ایک بروڈ پہ جا کے میں ویسے دیکھ رہا تھا، وہ ایک عورت تھی، وہ بیان کر رہی تھی کہ قرآن پاک کے علاوہ سے، میں نے پورا سنا تو نہیں، پر وہ پورا ایک بیان تھا، پورے کافی بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیان سن رہے تھے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی یاسر بھائی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ قادیانی بہت خطرناک ہیں، انہوں نے اپنے لڑکے بھی پہلے جب جناب یہاں پر ابھی بھی ہے، پہلے تو زیادہ تھا، اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، وہ میچ لگاتی تھیں لڑکیاں جی، یا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں اندر کے معاملے کیا ہیں، بڑے بڑے ٹک ٹاکر قادیانی ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، اور وہ اپنی شناخت چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہاں جی اندر معاملے کچھ ہو رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے بھائی، جب اس کو آپ گفٹنگ کر رہے ہیں، یقینی سی بات ہے اس سے پیار کر رہے ہیں۔ جی آپ یہ پیسے سے زیادہ قیمتی چیز تو دنیا کی کوئی نہیں ہے نا، پیسہ تو بڑا قیمتی چیز ہے نا۔ جی تو اس قیمتی چیز کو جب نچھاور کر رہا ہے کسی کے اوپر، وہ چاہے کوئی بھی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ دل دے بیٹھا ہے اس کو، بالکل، ایسا ہی ہے نا۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کے اپنے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، ان کو پھر اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سمجھ آئی کچھ؟ جی بھائی دیکھیں، برے کام کا انجام برا ہے، وہ قادیانی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ بھلے مسلمان ہی کیوں نہیں، اور تمہارے کٹر سنیوں ہی کیوں نہ ہوں یار، ایک غلط کام ہے تو ہے ہی غلط۔ وہ کوئی حاجن صاحب ہے یا نمازن صاحب ہے یا بڑے، اس نے جناب پوری زندگی سجدوں کے اندر ہی گزاری ہے، ہمیں سے کوئی لینا دینا، وہ اس کا اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ جی تو بھائی اپنا ہی دین ایمان تو بچا نا یار۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شرم سی آتی ہے، اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ کوئی داڑھی منڈا ہو نا، کوئی پینٹ شرٹ پہننی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ یار ایک اسکول کالج کا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 فٹ کی داڑھی رکھی ہے، 3 فٹ کی پگ باندھی ہے، تو وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بتائیں مجھے بندہ وہاں پہ کیا کمنٹ پاس کرے، بتائیں۔ اور اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں نا تو ایسی منطق ان کے پاس ہوتی ہے، یقین کریں، وہ بڑی
وہ میں نا جی یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، بہن نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا وہ جناب کیا اس کا نام ہے، کل پرسوں کی بات ہے، وہ چند دوستوں کو میں نے فالو کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں افضل یہ میرا جو ہے شاگرد ہے، ہمارے جی جامعہ ختم نبوت کا طالب علم ہے، ماشاء تو اللہ ابھی اسی کے پیچھے میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ ماشاء تو اللہ۔ ایک اور نعت خواں ہیں کریمی صاحب، دوست ہیں میرے، تو ان کے پیچھے پیچھے میں ایک براڑ پہ چلا گیا۔ اب نیچے بیٹھ کے میں نعت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، میں نا اصل میں کوشش کرتا ہوں نیچے بیٹھ کے سنوں۔ ماشاء اللہ تو اچھا وہ نا میں سن رہا ہوں، تو وہاں ایک بہت سریلی آواز والا ایک لڑکا، براڈ کرنے والی لڑکی تھی، ایک لڑکا کلام پڑھ رہا تھا اہل بیت کی شان کے اندر۔ اچھا وہ کلام جو تھا، کلام تھا ایک رافضی کا، اور رافضیوں کے بھی آپ کو پتہ ہے مزید گروہ بن چکی ہیں۔ رافضیوں میں سے بعض گروہ ایسے ہیں کہ جو مولا علی کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا، اور وہ کلام بھی اسی گروہ کا لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شعر بولا بیچ میں کہ لوگوں، مولا علی کی خدائی صفات کو مان لو، خیر اسی میں ہے۔ مطلب خلاصہ سمجھ رہے ہیں نا، خلاصہ یہ تھا کہ ان کو خدائی صفات دی گئی ہیں تو وہ ان کو مان لو۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ مولا علی کو خدا کہہ رہے۔ خدائی صفات تو بھائی ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے، کسی نبی کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نا جی مجبور ہو کے، حالانکہ میرے اپنے مزاج سے بالکل ہٹ کے کہ ہو لڑکی کی براڈ اور میں جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ جی انتہائی مجبور ہو کے میں جناب چڑھ دوڑا، پھر میں نے کال ڈال دی۔ جی انہوں نے، ان کی قسمت خراب، انہوں نے کال ایکسیپٹ کر لی۔ پک کر لیا میں آپ نے، نے؟ ہاں جی کال ایکسیپٹ کر لی۔ اچھا بھائی میں نے جا کے یہ عرضی پیش کی، میں نے کہا یہ جو ابھی کلام پڑھا گیا یہ کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ کسی رافضی کا کلام ہے، اور لڑکی کا نام بھی کوئی سیدہ کوئی بوئی تو نقوی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا۔ جی تو مجھے تو پھر شک پڑا کہ یہ لڑکی خود رافضیہ ہے، اور وہاں کوئی پگوں والے بیٹھے ہوئے تھے، سید نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ اچھا ہاں ہاں، ان میں سے ایک موڈیریٹر نے مجھے بلاک ہی کر دیا۔ ٹھیک ہاں اب یہ ہے کہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میری 3-4 ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، اچھا اور جو بھی ہماری براڈ، ابھی بھی اس براڈ کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا اب ہم اپنی ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس، ٹھیک اور اس کو اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر پھر اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک تاکہ جہاں پر بھی جو بات ہوئی تو وہ ہمارے ثبوت کے لیے ہمارے پاس محفوظ رہنی چاہیے، ٹھیک ضائع نہیں کسی چیز کو ہم کرتے۔ ماشاء وہ بھائی اللہ میں نے کریمی صاحب کو ہی کہا، میں نے کہا میں آپ کی وجہ سے گیا تھا، یہ شرک ہے، کفر ہے، اور اوپر سے انہوں نے زیادتی یہ کی کہ بلاک کر دیا، یا تو کوئی ریزن بتائیں نا، ان کو کوئی غلط بات بتائیے۔ بہرحال وہ آئی گئی بات ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کلام بھی آپ صرف علماء کے کلام کو پڑھیں، کوئی کلام ادھر ادھر کا پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سٹیجوں کے اوپر جو کلام پڑھنے والے ہیں عمومی رافضیوں کے کلام پڑھتے ہیں، بالکل اور ہوتے تو یہ جاہل ہیں بیچارے، نعت خواں تو ہوتے ہیں، آواز تو ان کے پاس بڑی ہوتی ہی ہے، لیکن عالم تو نہیں نہ ہوتے، علمی معاملات کو نہیں جانتے یہ۔ تو یہ ایسے ایسے کفریات بک دیتے ہیں کہ المان واللفیظ، تو ایسے ہر ایک کا کلام بھی نہ سنا کریں بھائی۔ اللہ فاضل بریلوی کا کلام سنیں، کس نے روکا ہے؟ ہاں جی، اعلیٰ حضرت اور ان کے جو بھائی ہیں حسن رضا، ان کے حسن رضا صاحب مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ، ہاں اور امیر اہل مصطفیٰ سنت کے رضا کلام خان بھی صاحب، ماشاءاللہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ جی ہاں جی، کون؟ امیر اہل سنت کے، بالکل، ہوئے اللہ، امیر اہل سنت تو ہماری جان ہے نا۔
جی جی بالکل، ان کے کلام بھی ماشاء اللہ. بالکل. اور نالے ویسے بھی امیر اہل سنت تو وہ منقبتیں لکھتے ہیں، انہوں نے تو آپ وضاحت کی ہوئی ہے جی جی کہ بھائی میں نعت اسی وجہ سے ہی نہیں لکھتا کہ نعت کو خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. ہاں کہتے ہیں وہ تلوار کے اوپر چلنے والی بات ہے نعت لکھنا. اور کیا، دیکھیں نعت ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے مقام عطا کی ہے، اگر تم نے اپنی شاعری کے اندر اس مقام سے زیادہ مقام دے دیا جو اللہ نے عطا کیا تھا تو پھر بھی کافر ہو گئے، جی اور اگر اس مقام سے تھوڑا سا گھٹا دیا تو پھر بھی کافر ہو گئے. پھر بھی کافر ہے. یہ نعت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، لیکن آج بہت کل نازک ہے، ہر بہت خاص نازک. و عام نعتیں لکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. ہاں پڑھ بھی رہے ہیں، اور جس کو تھوڑا سا لفظوں کا جوڑ توڑ آتا ہے تو وہ جناب اپنا کلام خود ہی پڑھ لکھ بھی دیتا ہے تو پڑھ بھی دیتا ہے تاکہ جی وہ جی مشہوری ہو جائے. تو ایسے نہیں، زیادتی نہ کریں. ہاں تم لکھو، منقبتیں لکھو، تم استغاثے لکھو، تم مناجات لکھو، تو وہ تو دعائیں ہیں نا، وہ جی دعائیں ہیں، دعائیں کرو جتنی مرضی کرو. جی لیکن جی نعت کی طرف آنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیں ہمارے کتنے علماء گزرے ہیں بھائی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تو کتنے نعت خواں ہیں ان میں. بھائی وہ علماء تھے، وہ سمجھتے تھے اس چیز کو، اس معاملے کو سمجھتے تھے، وہ اس وجہ سے ہی وہ نعت کی طرف آئے نہیں ہیں. یہ حساس مسئلہ ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر ہے یا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یہ کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. دیکھیں لاکھوں کروڑوں، ابھی مان لیتے ہیں 1,00,000 عالم دین ہے تو اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ کر سکتا ہے ترجمہ، تو 1,00,000 قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے دنیا کے اندر کم از کم. لیکن نہیں، کیونکہ یہ بھائی وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے. علماء جانتے ہیں اس چیز کو. تو اپنی ایک بندے کو حد کے اندر رہنا چاہیے، اپنی حد دیکھے میری حد کیا ہے. حد سے تجاوز کریں گے کام خراب ہو جانا. اور دین کو اور دین داری کو پیسے کا ذریعہ کبھی بنانا ہی نہیں ہے ہی نہیں بھائی. بالکل یہی بات میں کہنے والا تھا. واللہ خیر الرازقین، اور من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یار کیا تو ملحد ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے تیرا؟ ہے یہ جو تو کلمے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لوگوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں تم نے، تجھے اللہ پر کوئی توکل ہے ہی نہیں. تو یہ جو نعت ہے مفتی صاحب، لگیاں نے موجاں دا لائی رکھی سونیا، کس قسم کی موجیں ہیں؟ چلے ٹھیک ہے وہ موچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں زاہد بھائی ہر ایک کے اپنے نیت کا ہے معاملہ. جی کچھ کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری معاملات نظر آ جاتے ہیں جی تو جی اوقات نظر آ جاتے، بس اوقات نہیں نظر آتے، وہ دلوں کے معاملے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کے معاملات ہیں. ان نعت خانوں کو پروفیشنل جو نعت خان ہیں جی ان کو اللہ اسی ذریعے سے رزق دے رہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے، جی. وہ اللہ کا معاملہ ہے نا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو بڑے چوٹی کے نعت خان ہیں پاکستان میں، جو عالمی شہرت یافتہ نعت خان ہیں، ان کو ابھی تک تو میں نے کسی کو بھی ٹک ٹاک پر نہیں دیکھا اور نہ کسی عورت کی براڈ پر دیکھا ہے. وہ بس معاملات ہیں، وہ تو پھر جی. ہر ایک کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ یہ ہے. جو تو ہمیں تو بس یہی ہے ظاہر بھائی، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، جی جی اور کسی کی ذات پر کوئی اٹیک کرنا بھی مقصود نہیں ہے. بالکل بس یہ ہے کہ یہ ایک جنرلی سی گفتگو کی ہے. دیکھیں میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، نہیں کسی بالکل. کا یا کسی کو متعین کیا ہو، میرا مزاج ہے ہی نہیں ایسا. ایک جنرلی بات کر دو بھائی، یہ تو پیار محبتوں والے سودے ہیں، جس نے لینا ہے لے لو، نہیں لینا تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو. جی جی. پر یہ ہے محبتوں پیاروں والے سودے ہیں یہ. اتفاق ہوا ہے مفتی صاحب چند دن قبل کہ عورتوں کو اپنی براڈ پر بٹھانے والا جب اس سے پوچھا گیا کہ تو پسند کرے گا کہ تیری بیوی کسی غیر کی براڈ پر بیٹھے، تو اس نے کہا بالکل نہیں. تو بس پھر یار کیا کریں ظاہر بھائی کہ شیطان کھیل رہا ہے نا، کھیلتا ہے دوسروں کے لیے انسان کے مسئلہ ساتھ. اور اپنی بیوی کے لیے مسئلہ اور، یہ کیا ہے؟
بس ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے. خدا کی قسم بندہ نا شرمندہ سا ہو جاتا ہے. نہیں آج بڑا کل ہی یہ بھی ہم کہتے ہیں نا مدد کے ساتھ کہ سر جی ہماری مرضی، ہماری زندگی ہے ہماری مرضی. بس ٹھیک ہے ایسا نا جی، وہ قرآن کے فیصلے بھی ہیں یاسر بھائی کہ جو جیسا ہوتا ہے پھر اس کو ویسی ہی ملتی ہے. آج فاسقوں کے ایک لیے فاسق، آج ایک صالحین کے لیے صالحہ. جی جی ہاں جی، مفتی صاحب، آج ایک براڈ تھی جس میں لائیو گنبد خضرا کی زیارت ہو رہی تھی. ماشاء اللہ. جی جی زیارت ہو رہی تھی، اور اتفاق سے میں وہاں نیچے گیا اور دیکھا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کی اصلاح کی کہ یہاں تو عورتوں کا بیٹھ کر کلام پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو سمجھانے کے بعد بھی ایک عورت بولی اور اس نے کہا کہ واقعی جی یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا، جنہوں نے یہ میسج کیا، یہ بالکل درست کا ہے کہ یہاں پر عورتوں کو، ہمیں یہاں پر نعت نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ ساری عورتیں وہ وہاں زیارت کے دوران خاموش ہو گئی. پھر بھی ایک عورت بولی، کہتی ہے کہ میں اپنی حاضری پیش کروں. میں نے کہا یار کیا کر رہی ہو؟ تو میں تو اوپر نہیں گیا، لیکن میری اصلاح کی وجہ سے یہ ہوا کہ جب زیارت ہوتی رہی اس دوران کسی بھی عورت نے کلام نہیں پڑھا. لیکن وہ جو ہوسٹ تھا وہ معافیا مانگ رہا تھا عورتوں سے، میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تم نے محسوس نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. اللہ اور اس کے رسول کو یار ناراض کر رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے. یقین جانو زاہد بھائی، جی میں بڑی دفعہ گیا ہوں حضور کی بارگاہ میں، حاضری حضور نے عاجز کو بڑی دفعہ جی جی شفقت فرمائی، پیار فرمایا، حاضری کا موقع دیا. ابھی بھی انشاءاللہ رمضان میں بھی جا رہے ہیں ہم. اچھا میں نا، آپ مانیں گے کہ میں آج تک سنہری جالی شریف کے سامنے گیا ہی نہیں، آج تک نہیں گیا. جی میں وہ پیچھے والی باہر والی جو جالیاں شریف ہیں نا، ادھر ہی بس رہنا ہے میں. یہ نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا شعر، آپ کو ہو سکتا ہے غالباً یاد ہو، کہ شرم اسیا سے سامنے جایا نہیں جاتا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئی ہوئے ہیں. اوئے ہوئے 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 کہ اوئے ہوئے. وہ اس زمانے کے ولی کہہ رہے ہیں کہ میں گناہگار بندہ، میں جالیوں کے سامنے کیسے جاؤں. اور ہم وہاں جا کر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے. گناہوں میں لتھڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. یہ ان کی عاجزی یار تھی. وہ در میں کہتا ہوں اللہ آپ سب کو دکھائے بھائی. میں کہتا ہوں بندہ ادھر ایک سکتے کی کیفیت، ایک عاشق کے اوپر تو ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیسا انداز ہونا چاہیے. ہاں من کجا تو کجا. حضور میں اتھے آ گیا، حضور میں آ گیا. وہ بندہ کروڑا نہیں سوچتا میں کتنے کھڑا. حضور میں تو ایک طرف تہاڈا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور ادھر آ کے تو بھول ہی گیا کہ حضور تو تشریف فرمائے اپنے تخت عالی شان میں، یہاں پہ مجلس لگی ہوئی ہے حضور کی. جی جی تو بھول ہی گیا ہے. کیا حضور کی حیات طیبہ کے اندر اگر تجھے موقع ملتا تو کیا تو اس کے بے باکی سے چلا جاتا ہو؟ اسی طرح جاتا. گندا منہ لے کے، گندا جسد لے کے، اور گندے اعمال کے ساتھ تو چلا جاتا، ان گندی آنکھوں کے ساتھ حضور کی زیارت کر لیتا. کیا تیرا عشق اجازت دیتا ہے؟ وہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ گردن جھکی ہوئی ہو، صلاۃ و سلام بندہ پڑھتا ہو، لیکن وہاں پر ویڈیو بنانے کا کیسے لوگوں کو خیال ہوتا ہے، اور پھر لائیو دکھا کر عورتوں کو کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر کہتے ہیں ہم نے تیر مار لیا، ہم تو عمرہ کر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جی بس یہ ہے کہ جائیں، ضرور جائیں، جانا تو چاہیے، ہر ایک کو جانا چاہیے، ہر مسلم. لیکن وہاں کے بھائی ادب بہت. اوئے ہوئے ہوئے 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 شام کو حاضری دیتا ہے، اور جو ایک دفعہ حاضری دے لیتا ہے قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آتی. باری نہیں آتی. اوے اللہ کے بندو تم دیکھو، تم اتر جاتے ہو.
اور سال میں کہیں کہیں باہر چکر کہیں بندے لگاتے ہیں ہائے کہیں ہائے 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 ہائے، وہ بھائی وہ بھی تو عظمتوں والے ہیں نا. ہاں جی. جی 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 ہائے ہائے، بڑی عظمت ہے. لاجپال آقا ہے نا، لاجپال. لاجپال کا اللہ کی قسم. ہوئے ہوئے ہوئے. بس وہ تو بلاوا آ جائے. ہاں جی آمین جی آمین آمین. لیکن وہاں جا کر سیلفیاں بنانا، یاسر ویڈیو بھائی بنانا ہوا یہ ہے کہ ایز اے کل یا ٹرپ اس کو اس نہیں نا پرسوں کی رکھنا بات چاہیے. ہے کہ میں نا ڈیبیٹ کر رہا تھا قادیانی کے ساتھ جی یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر. تو ڈیبیٹ بڑی عروج کے اوپر پہنچی ہوئی. تو میرا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو میں اس کو کافی لتر شتر مار رہا تھا. جی ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور پر ادھر ہی سن رہا ہوں آپ کا یہ. تو میں اس نے زیارت بھی کروائی کہ یہ حضور سامنے تشریف فرما. تو وہ کہہ رہا ہے جی عمرہ اس مرتبہ آپ نے میری طرف سے کرنا ہے. چلو میں کہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اس کو کہتے حاضری اور اس کو کہتے بلاوا. یہ ہے بلاوے. اس قابل اپنے آپ کو کر لو کہ حضور ہاں جی خود جو ہے نا وہ کرم فرمائے. آہا ہا. شاہ جی الحمدللہ 2 بار قرآن اندازی میں عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے، نکلا ہے. یہ بات ہے، یہ بات، دو یہ اس دفعہ کو کہتے بلاوے. وہ کہتے ہیں نا اپنا جانا کچھ اور ہے، ان کا بلانا بلانا کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ کا یقین کریں کہ آج دن تک وہ لمحہ مجھے بولا نہیں ہے کہ قرآن اندازی سے 2 منٹ یا 5 منٹ پہلے ایک بندہ میرے قریب سے گزرا اور وہ ٹکٹ جو اس کے پاس تھا وہ میرے ہاتھوں میں دے کر چلا گیا ہے. آئے آئے واہ اور واہ واہ. شاہ جی وہی ٹکٹ نکلیا. اللہ 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 اللہ. اینو کہندے جے بلاوے بابا جی، اے بلاوے نے. وہی ٹکٹ نکلیا. ہاں اے بلاوے نے. 2 بار الحمدللہ عمرے کا ٹکٹ جیت کر میں گیا ہوں. کیا بات ہے جی، کیا بات جی ہے جی جی، جی کیا بات ہے. تے ہون سناؤ پھر رمضان شریف آ رہے ہو؟ رمضان شریف مدینہ شریف ہاں جی ہاں جی. نہیں، کچھ معاملات نہیں، بس نصیب نہیں. کوشش کرو نا جی، کوشش کرو. ہاں جی. تے اتنے چلو ملاقات بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ. ہاں جی. تے کوشش کرو بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ. سارے سارے جننے سن رہے نے کوشش کرو. تے عرضی پیش کر دیو بس. بلاوا ادھروں آنا ہے. جی بالکل. اپنے دامن نو نہیں ویکھی دا ہوندا میرا تے دامن ہی چھوٹا ہے، میں انج تے میں انج تے میں. بے او یار شک چھڈو دامن نو، تسی عرضی تے پاؤ نا، ویکھی جائے گی. میں مدینہ جاؤں میری اوقات نہیں ہے، آقا بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. ہائے ہائے واہ واہ. بالکل. جی جی. اچھا صاحبان، پہلے میں براڑ کر کے 4.5 گھنٹے دی براڑ کر کے آیا جے. جی 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 جی. مینوں اجازت دیو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری پہلی AI فلم جو ہے نا وہ ریلیز ہو گئی ہے. اس کا نام رکھا ہے مرزا غلام قادیانی کی موت. مرزا قادیانی کی موت. تو مرزے کی موت کے اوپر AI فلم بن گئی ہے اور میری ID کے اوپر بھی اپلوڈ ہو گئی ہے. یوٹیوب پر. یوٹیوب پر تو ہے ہی ہے، یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائم کے اوپر. اور یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بھی کر دی ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے گا اور اس کو شیئر کرنا ہے سارے دوستوں نے. ٹھیک ہے. رب رکھا جی مجھے اجازت دیں، میرے لیے بہت دعا کریے گا. اور اگر جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. کسی کو کوئی ہمارے بھائی کو ہماری کوئی بات اچھی نہ بری لگی ہو، ہاں جی ہاں وہی معذرت کرنے لگا تھا کہ کوئی بری لگی ہو تو اس کی معذرت کرتے ہیں ہم. اور اگر کوئی اچھی لگی ہو تو اس کو قبول کیجیے اور اس پہ عمل کیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ تھے ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب، جن کو میں نے نیچے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو اٹھا لیا اوپر آگے. تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. تو اس بارے میں اگر کوئی بھائی اپنے تاثرات دینا چاہے. ماشاءاللہ دیکھیں جی، ایک سید جاتا ہے تو دوسرا سید اس کی جگہ لے لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کو بہت بہت سلام اور آپ صاحب کو بھی سلام. لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب یہ معذرت والا لفظ نہیں بولنا کہ جو بات کہہ گیا وہ حق ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ گیا. حق ہے حق ہے حق ہے.
اور اس پہ سبحان کوئی اللہ، معذرت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز سبحان نہیں، اس اللہ، پہ کوئی معذرت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے سبحان جی۔ اللہ، سبحان جو اللہ، حق کی بات ہے اس پہ حق کی بات ہے، بس وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، چاہے گردن جاتی ہے جاتی رہے، چاہے کچھ رہتا ہے نہ رہے، لیکن حق کی حق کہنا جو ہے نا، یہ بھی حق والے بندے کی بات ہوتی ہے، جو حق سبحان بھی ہوتا اللہ، ہے وہی کہہ سکتا ہے حق کی بات۔ جزاک اللہ خیر، بس میرا یہی تھا، وہ کہہ گیا معذرت، میں ان سے کہوں گا آپ معذرت نہ کریں، یہ بات غلط ہے، جو کہہ گیا وہ بہت اچھا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب۔ جس کو مرچیں لگتی ہیں لگتی رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سے، لیکن جو بات حق کی ہے وہ حق کی۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ وہی اچھا ہے کہ جو حق پہ، جو کسی کے منہ پہ حق کہہ دے بس۔ چلیں پھر سلام کے ایک دو شعر پڑھیں، ہم محفل کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ رشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، سبحان اللہ، جناب آمینہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے چہرے کو رب نے کہا ودہا، جن کے چہرے کو رب نے کہا ودہا، ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے لب پر رہا امتی امتی، آج امت کس طرف جا رہی ہے، اور جن کے لب پر رہا، جن کے لب پر رہا امتی امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے نان اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔